السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ درود شریف کی فضیلت، حیران کرنے والی 40 فضیلتوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، تو ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اس میں آپ کو درود شریف کی بارے میں معلومات بھی حاصل ہوگی۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو قیامت کے دن حضور کا قرب ہم اگر چاہتے ہیں، حضور کے قریب اگر ہم جانا پاتے ہیں کہ حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو ہمیں درود شریف پڑھنے کی عادت بڑھانی چاہیے۔ دوسری حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بھی الجھن آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے، آپ کے لائف میں چل رہی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے نا، وہ انسان کو پرابلم سے، مشکلوں سے نکالتی ہے۔ تیسری حدیث سنیے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر داخل ہو، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو، تو ہم درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی شاندار نور ہم کو ملے گا۔ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی دعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، تو درود شریف پڑھے۔ دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں، تو درود شریف خوب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ، جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے السلام کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا۔ کبھی ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لی، سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو سب لوگ درود شریف پڑھ لو۔ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر درود شریف پڑھا، تو اس مجلس میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو خوشبو پھوٹتی ہے،
وہ فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اس گھر میں لوگ بیٹھ کر مجلس میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مجلس ہماری ہو رہی ہے، بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں تو درود شریف پڑھیں ایک بار۔ ایک اور حدیث سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک جان اور مال اور اس کی اولاد اور اس کے باپ اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے بنا توبہ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا، قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں حسرت بحسرت ہوگی۔ تو ہمیں اپنی مجلس میٹنگ کی شروعات درود شریف سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائے گی، جن میں سے 30 دنیا کی و باقی آخرت میں پوری کی جائے گی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نام اعمال میں 10 بار نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، عرش کا سایہ اگر پانا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں درود شریف کے متعلق، وہ ساری حدیثیں میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میرے قبر پر درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے۔ تو حضور کے روضہ اطہر پر ہمیں کو جانے کو نصیب ہو جائے، اللہ سب کو موقع عنایت فرمائے۔ تو حضور اس سلام کو، اس درود کو خود سنتے ہیں، اور جو درود شریف حضور سے دور پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم انڈیا میں بیٹھ کے حضور کے لیے درود پڑھ رہے ہیں تو فرشتے اس درود کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں کوئی درود پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے نالائقوں کا درود شریف اللہ کی خدمت، حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہ کی پاکی اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی، جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ تو عرض کیا گیا ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے کی سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت کو سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ آپ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس کو سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت 10 بار درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سبھی لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی۔ بہت ساری درود شریف ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی چھوٹی بڑی لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صبح فجر میں اٹھیں تو 10 بار درود شریف پڑھیں، اور مغرب کے بعد 10 بار پڑھیں، اور جمعے کے دن بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے دن عصر کے بعد 80 بار درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بہت بڑی فضائل ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ورکنگ وومن نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی سوچیں، اور ریگولرلی پڑھیں۔ ایسے ہی استغفار کی بھی فضیلت ہے، آپ روز پڑھنے کی اس کو بھی کوشش کریں۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود شریف سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو پیش کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم درود شریف پڑھیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم جو مانگتے ہیں اگر ہم درود شریف پڑھ کے مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا۔ ہم اس لیے درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کے گناہ معاف کرے گا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اپنی زندگی سے رزق میں تنگی ہے، تو درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے رزق میں جس کی بھی تنگی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کاروبار میں یا کوئی کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہے، گھر سے نکلنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی کام شروع کریں درود شریف پڑھ کے کریں۔ اگر کچھ چیز بھول جائیں، آپ کو دماغ میں ذہن سے اتر جائے، تو آپ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی۔ ایسی ہی بہت ساری انیک فضیلتیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہے گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔